میرے خیال میں اس جو پروویژن ہے ابھی 243 کی، جس کو اس امینڈمنٹ بل کے ذریعے سینٹ نے آج امینڈ کیا ہے، اور ظاہر ہے یہ ابھی آئین کا حصہ نہیں بنی، یہ جب تک قومی اسمبلی اس پہ ووٹ نہیں کرتی 2/3 اکثریت سے یہ آئین کا حصہ نہیں بنے گی۔ تجویز یہ ہے اس بل میں کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ جو ہے وہ جو آپ کے ماڈرن اسٹریٹجک ٹرینڈز ہیں اور جو دفاعی تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو ہم نے حالیہ جنگ میں کچھ ایکسپیرینسز کیے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ابالش کیا جائے گا۔ جو موجودہ ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں جنرل طاہر شمشاد مرزا صاحب، ان کی مدت ملازمت ختم ہونے پہ جو شاید 27 نومبر ہے، اس وقت تک یہ عہدہ بحال رہے گا۔ 27 نومبر کو یہ عہدہ ختم ہوگا تو یہ آفس ابالش ہو جائے گا۔ یہ کریٹ بھی 1973 کے آئین میں کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کمانڈر ان چیف ہی جو تھے وہی جو دفاعی آپ کی افواج ہیں اس کے سربراہ، اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں جہاں سے ہم نے یہ انہیرٹ کیا ہے، برطانیہ میں اور میں نے وہاں بھی پہ پوچھا تھا 27 نومبر ہی آرمی چیف کا بھی جو 3 سال نہیں آپ تو ثناء اللہ صاحب آپ تو ماشاءاللہ اتنے تجربہ کار، اور آپ سر ہو چکا تھا جو بائی آپریشن آف لا ہوتا ہے۔ جس دن پارلیمان نے چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف ایئر سٹاف اور نیول چیف کی جو ٹینیور ہے اس کو 3 سال سے 5 سال پہ کیا تھا گزشتہ اکتوبر میں بائی آپریشن آف لا، اسی دن ان کی مدت ملازمت میں 2 سال کا اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ بحث بالکل غیر ضروری ہے سر، اس لیے نہیں ہے، اس لیے ضرورت ایک سیکنڈ ضرورت اس نہیں ہے ثناء اللہ صاحب، آپ ماشاءاللہ سارے پارلیمنٹ کو بھی کور کریں اور کورٹس کو بھی کور کرتے ہیں۔ وہ بائی آپریشن آف لا آلریڈی بڑھ چکا ہے، اس کے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بالکل ایک غیر ضروری بحث ہے کہ 29 یا 27 نومبر کو فیلڈ مارشل عاصم منیر کے مدت ملازمت ختم ہونی ہے تو اس میں اضافہ ہے۔ یہ تو قانون میں جب بات لکھی گئی اور اس قانون کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، اٹ از دی پارٹ آف اسٹیچوٹ بک۔ اور جو باقی وضاحتیں ہیں کہ فیلڈ مارشل میں اور چیف آف آرمی سٹاف میں فرق کیا ہے، وہ آئین کے آرٹیکل 243 میں کر بھی دی گئی ہے، میں نے اس کی وضاحت کر بھی دی تھی۔ تو باقی دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی جو اسٹریٹجک دفاعی پلاننگ ہے وہ تبدیل ہوتی ہے، تقاضے تبدیل ہوتے ہیں۔ ان 2 ہفتوں میں میں خود حصہ تھا وار کمیٹی کا، اور ہم نے جو ایکسپیرینسز کیے ان سے بھی یہ ثابت ہوا کہ چیف آف آرمی سٹاف نے پریکٹیکلی دونوں اپنے ساتھیوں کو ساتھ ملا کے خود لیڈ کیا اس میں، اور جو ساری منصوبہ بندی اور پلاننگ تھی اس میں کلیدی کردار انہی کا تھا۔ اس کے علاوہ بھی دنیا جہاں جو آپ عہدہ لا رہے ہیں اس کی کیا ٹیور ہوگی وہ دیٹ وڈ بی ڈیفائنڈ بائی لا میڈ بائی پارلیمنٹ۔ دیکھیں آئین نے وہ عہدہ کریٹ کر دیا، اس کے لیے علیحدہ سے اس کے لیے جو آرمی ایکٹ ہے اس میں کچھ مناسب ترامیم مناسب وقت پہ ہو جائے گی، وہ ظاہر ہے وزارت دفاع اس پہ کام کر رہی ہوگی جو ریلیونٹ وزارت۔ لاسٹ اینڈ فائنل آپ صرف اتنا سا کلیئر کر دیں کہ اب جو آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ مارشل تینوں فورسز کو ہیڈ کریں گے، اور آئین کے تحت مطلب کل کے بعد جب بھی وہ بل پاس ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ وہ 1973 والا ہی ماڈل دوبارہ آئے گا، جیسے جنرل ایوب اس کو فیلڈ مارشل کرتے ہیں، اس سے بھی پہلے تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ماڈل ہی دنیا کے بیشتر ممالک میں جہاں سے ہم نے یہ لیگیسی انہیرٹ کی ہے، کامن ویلتھ کے بہت ساری کنٹریز میں یہی ہے، امریکہ، برطانیہ، فرانس ایون، اور بہت سارے ممالک ہیں۔ تو یہ کچھ وضاحتیں تھیں۔ دوسرا جو جورسڈکشن کے حوالے سے ہے کہ جب یہ بل پاس ہو جائے گا اس کے بعد جو آئینی عدالت میں کون سے مقدمات جانے ہیں اور کون سے مقدمات سپریم کورٹ سنے گی اس کی بھی پوری وضاحت کر دی گئی ہے۔ میں ایک اور وضاحت کر دوں کہ آرٹیکل 184 کو ڈیلیٹ وہاں سے کیا گیا ہے، اس کو ری رائٹ کر دیا گیا ہے، پورا ٹرانسپوز کیا گیا ہے، اس میں کچھ فرق نہیں ہے، وہی لینگویج ہے۔ ایک تبدیلی کی گئی ہے کیونکہ اس ملک نے اس کی بہت قیمت چکائی ہے، سٹیل مل کی صورت میں، ریکوڈیک کے $9 بلین کے، ایل این جی امپورٹ کے، کارکے کے، کہ وہ سو موٹو جو ہے وہ ختم کیا گیا۔ ہم نے کہا اپروپریٹ اپلیکیشن ہو اور کورٹ پہلے سیٹسفائی کرے کہ یہ کوشچن ہے
یہ نہیں ہے کہ آپ نے وائن کی بوتل پہ بھی لینا ہے، ہسپتال کی صفائی پہ بھی لینا ہے، پانی کی تقسیم پہ بھی لینا ہے، وہ ایگزیکٹو کا کام ہے۔ اس کے علاوہ باقی وہ ساری جو پاورز ہیں 186A جو کیسز ٹرانسفر کرنے کا اختیار تھا وہ ختم کر کے ایک عدالت کو دیا گیا کہ کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو کانسٹیٹیوشنل، جن میں کانسٹیٹیوشنل کویسچن انٹرپریٹیشن کے لیے درکار ہوتا ہے، جیسے یہ سپر ٹیکس کے کیسز آپ نے پیچھے دیکھے چل رہے تھے، وہ مختلف ہائی کورٹس میں تھے، کچھ نے ڈیسائیڈ کر دیے، کچھ میں پینڈنگ تھے۔ جب سپریم کورٹ میں پہلے کیس آ گئے ڈیسائیڈ ہونے کے لیے تو ہائی کورٹس کے لیے ناممکن ہو جاتا کانسٹیٹیوشنل بینچ کے بعد اس پہ ادروائز رائے، انہوں نے وہ سارے کیسز اپنے پاس منگوا لیے۔ تو وہ ساری چیزیں پوری احتیاط کی گئی ہے، ساتھ اس میں یہ بھی گنجائش رکھی گئی ہے کہ جو عام لوگوں کے مقدمات ہیں ان میں اگر کسی حوالے سے کوئی تشنگی رہ گئی ہو یا کوئی ابہام پیدا ہو کہ یہ مقدمہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، رینٹ کا، فیملی کا، کرایہ داری کا، یہ سارے، تو وہ پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے اس کو شیڈیول میں شامل کیا گیا ہے کہ وہ جب کبھی بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائیں گے، اگلے ہفتے جائیں، جب یہ قانون منظور ہو جاتا ہے یا آئین کا حصہ بن جاتا ہے تو ظاہر عدالت بنے گی، کچھ ججز نے یہاں سے وہاں پہ جا کے فرائض سر انجام دینے ہیں، تو ان کی جو بامی سینیورٹی ہے وہ برقرار رہے گی، وہ جب یعنی جو پہلے جائے یا بعد میں جائے اس سے فرق نہیں ہے۔ اور دوسری سٹریم ہے جنہوں نے ہائی کورٹ سے آنا ہے، وہ جو ہمارا رواج اور پریکٹس ہے اور جس کے اوپر ججمنٹس بھی ہیں کہ وہ اگر ایک روز ان کا اوتھ ہوتا ہے تو ان کی سینیورٹی ایج کے اوپر آئے گی، سو بائی دا ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جو ہیں ان کے بارے میں بھی میں نے آج وضاحت کی ہے کہ وہ اصول یہ طے کیا گیا ہے، کیونکہ یہ دو متوازی عدالتیں ہیں، ایک صرف آئینی معاملات کو دیکھنے کے لیے ہے اور دوسری جو دیگر تمام مقدمات ہیں، سول ہیں، فوجداری ہیں، کارپوریٹ ہیں، کمرشل ہیں، بہت سارے ہیں، اس میں یہ اصول وضع کر دیا گیا ہے کہ ان دونوں میں سے جو سینئر چیف جسٹس ہوں گے، یعنی کہ جن کی تقرری بطور چیف جسٹس پہلے ہو چکی ہے، وہ سینئر تصور ہوں گے، اور ججز اپوائنٹمنٹ کی جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس کی سربراہی بھی وہ کریں گے، جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کی سربراہی بھی وہ سینئر چیف جسٹس کریں گے، اور جو دیگر ادارے ہوں گے اسی طرح کے ان میں بھی وہی اس کی سربراہی کریں گے، تو یہ ابہام بھی دور ہو جانا چاہیے۔ سینیٹر ابرو نے استعفیٰ دے دیا ہے، کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ انہوں نے دیکھیں، جیسے سینیٹر یوسف گیلانی صاحب نے بات کی کہ 64 سینیٹرز تو جو یہ جن پولیٹیکل پارٹیز نے اس کی حمایت کا اعلان کیا ان کی اپنی اسٹرینتھ تھی، باقی کوئی پابندی نہیں ہے آئین میں، صرف یہ ہے کہ ان کی پارٹی بعد میں ان کے خلاف چارہ جوئی کر سکتی ہے کہ اگر وہ ان کی ڈائریکشن، مجھے نہیں معلوم کہ ڈائریکشن تھی بھی یا نہیں، کیونکہ انہوں نے تو ووٹنگ میں حصہ نہ لیا، وہیں سے چلے گئے، اس کا ایک پورا اصول اور ضابطہ طے ہے آرٹیکل 63 میں کہ ان کے پارٹی کے پارلیمانی لیڈر نے اور پارٹی کے سربراہ نے، ہیڈ آف پارٹی نے انہیں نوٹس دینا ہوتا ہے۔ اب پی ٹی آئی کے تو اس وقت جو ہیڈ آف پارٹی ہیں وہ بھی ابھی اس پہ متضاد خبریں ہیں، وہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ نہیں رہی، شاید وہ کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی یہ بھی ہے، لیکن انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ میں نے ووٹ کیوں ڈالا، انہوں نے کہا اس لیے ڈالا کہ میں جو ان کا نظریہ ہے اور جو جس طرح کی گفتگو اور تنقید یہ کرتے ہیں دفاعی اداروں پہ، اس کی وجہ سے میں نے کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل قومی ہیرو ہے اور اس کو عزت اور تکریم اگر سرکار نے دی ہے اور اس کو تحفظ دیا جا رہا ہے تو میں اس کی عزت اور تکریم کے لیے میں نے ووٹ کیا ہے۔ ہاں، یہ آپ کا اپنا اخلاقی فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ کنٹینیو کریں گے یا آپ یہ جو ایک جمہوری سوچ ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ کیونکہ الیکٹ مجھے انہوں نے کرایا تھا، انہوں نے ریزگنیشن دیا ہے، اب یہ فیصلہ چیئرمین سینٹ کریں گے یا ان کی پارٹی اگر ان کے ساتھ ان کے بارے میں تحرک کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹرانسمٹ ہوگا جی، تو کیونکہ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے رولز کے تحت وہ پہلے ہی جوائنٹ کمیٹی میں ایک تفصیلی بحث مباحثے کا حصہ رہی ہے، تو کل اگر قومی اسمبلی ایڈجرن ہوئی ہے، میں تو ادھر تھا، میرے خیال میں کل کے لیے مؤخر ہو گئی ہے جی، کارروائی چل رہی ہے جی ابھی، کل میرے خیال میں یہ وہاں پہ جو لے کر دیا جائے گا قومی اسمبلی میں، اسے ٹرانسمٹ کرنا کہتے ہیں، ٹرانسمٹ ہوتا ہے تو پھر یہ اسپیکر صاحب اس پہ ڈیبیٹ کروائیں گے، وہ اب 1 دن ہے، 2 دن ہے، 3 دن ہے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔